کیسے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کہا، بھتیجو کبھی آیا کرو، بیٹھا کرو، ہمارے پاس ملاقات کیا کرو، کچھ گپ شپ ہوا کرے۔ تو حضرات ایک مرتبہ گئے، دیکھا عبداللہ ابن عمر دروازے پہ بیٹھے ہیں اور ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ حضرات واپس آ گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آئے تھے، واپس چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات سے کہا، آپ کیوں چلے گئے؟ کہا عبداللہ ابن عمر کو جب اجازت نہیں ملی، آپ کسی خاص مشورے میں مصروف تھے، جب عبداللہ ابن عمر کو جو آپ کے بیٹے ہیں وہ دروازے پہ بیٹھے تھے تو ہم نے سوچا ہمیں کیسے اجازت ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، کہاں تم اور کہاں ابن عمر، تمہاری اور ابن عمر کی کیا برابری، کیا شرح۔ یہ تعلق تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کی شہادت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، ان کی پہرے کرتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ سنت حسین یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی، ان کے تقدس کی، ان کی عظمت کی حفاظت کری جائے، ان کے اوپر اگر اعتراضات ہو رہے ہیں تو ان کے جواب دیے جائیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، بہت دنوں سے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تعلق سے ان کی سیرت پر گفتگو ریکارڈ کرائی گئی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی گفتگو آنی چاہیے۔ اور واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پورے اہل بیت کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر خیر کریں، ان سے محبت کے دم بھریں اور ان کے دشمنوں سے براز ظاہر کریں۔ اسی کے پیش نظر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، آپ یوں کہیے کہ مختصر سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت کے چوتھے سال 6 شعبان المعظم کو ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو تحنیک کے لیے، کان میں اذان دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت گویا کہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوئی۔ پیدائش کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تحنیک فرمائی، اپنا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ ڈالا اور کان میں اذان کہی۔ پھر اس کے بعد جب نام کی بات چلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر تھے، جنگجو تھے، تو وہ اپنے اعتبار سے نام سوچتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تب بھی انہوں نے نام رکھا حرب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، حرب نہیں، حسن نام رکھو۔ اسی طریقے سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا حرب، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حرب نام نہ رکھو، ان کا نام حسین رکھو۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عقیقے میں 2 مینڈھوں کو ذبح کیا، نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ تھا وہ حلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3748 موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ، ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پیر تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یعنی اخلاق و عادات صفات میں تو مشابہ تھے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حلیہ مبارک عطا فرمایا تھا، جو ان کے جسم کی ساخت اور بناوٹ بھی تھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرمایا کہ تو ان سے محبت کر
اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 3769 ہے۔ یعنی اگر ہم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سب سے محبت فرماتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو محبت فرماتے تھے وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے تھے۔ بے شمار محبت کے واقعات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سواری بنے ہوئے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہیں، تو کسی نے کہا کیا ہی بہترین سواری ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت تو دیکھو کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھنے والے نے کہا کیا ہی بہترین سواری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیا اچھا ہے، سواری کو نہ دیکھو، صرف سوار کو بھی دیکھو۔ یعنی سواری کہنے میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میری تعریف نہیں، یہ بھی تو دیکھو سوار کیسا عظیم الشان ہے، میرا نواسا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ غرض کہ اس کے علاوہ بھی بے شمار روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے بارے میں فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان حضرات کے بارے میں فرمایا جن سے ان کی صلح ہے اس سے میری صلح ہے، جن سے ان کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے۔ اچھا، یہیں پر ہمیں یہ نظریہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی۔ جب ان حضرات نے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو اب گویا کہ حضرت حسین، اگر حضرت حسین کی اور حضرت حسن کی محبت چاہیے تو ہمیں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنی ہوگی اور ہمیں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو، خلافت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں بے شمار محبت فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو حسین وغیرہ کو ناراض نہ کیا کرو، ان کو ناراض نہ ہونے دیا کرو کبھی بھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تھے اور وحی آنا شروع ہو گئی۔ جب وحی آنی شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا دیکھو کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اب وہ دروازے پہ بیٹھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی، ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے آ رہے۔ اب وہ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ کرنا کیا چاہیے، کہ اگر ان کو اندر جانے دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اندر نہ آنے دینا کسی کو، اور اگر ان کو روکتے ہیں تو ظاہر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے فرما چکے ہیں کہ ان کو ناراض مت کرنا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ لیتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر جانے دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں اندر جاتے ہیں جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ تو بے شمار روایات موجود ہیں، ایک مجلس میں تمام روایات کا احاطہ کرنا مشکل ہے جس سے یہ بتایا جا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اسلام کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے خوشبو ہیں، حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، یعنی ہیں تو نواسے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق ایسا بتایا کہ گویا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے، یعنی حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے تھے یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی عظیم شخصیت جس کی گود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو گود ملی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت علی کے بیٹے ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے ہوں، اور اس کے علاوہ تمام صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان حضرات کے اور گودوں میں گویا کہ کھیلے ہوں، وہ عظیم شخصیت ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے ہوتے ہیں تو اسی عظمت، اسی وقار کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور انتہائی درجے کے سخی اور انتہائی درجے کے تواضع تھے، تواضع تھی ان کے اندر۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے بڑے متواضع تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل کبر تو ان کے قریب بھی نہیں بھڑکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ ظاہر ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ سواری پر بیٹھے ہیں، انہوں نے دعوت دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور یہ کہا ہاں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو بھی دعوت دے، جہاں پر بھی دعوت دے، وہ لوگ کوئی بھی ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ذرہ برابر۔ وہ جسے کہتے ہیں نا شہزادگی کا کبر، نواسہ رسول تھے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب لوگ بڑوں کی اولاد ہوتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متواضع، ذرہ برابر بھی اس کا شائبہ نہیں آنے دیا کہ میں اتنی عظیم شخصیت ہوں، میں کہاں زمین پر بیٹھوں گا، وہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی سخاوت کے تو بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں ان حضرات کا دل کیسے نماز میں لگتا تھا۔ یہ نماز میں گویا کہ وقت کو گزار دینا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت ایک سائل آیا اور دروازے پہ کھٹکھٹایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اندر سے بے چین ہو گئے اور جلدی جلدی نماز پوری کری اور سائل سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے بہرحال اپنی ضرورت رکھی تو اپنے غلام سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے 200 درہم رکھے ہوئے ہیں، وہی یہاں پر موجود ہے۔ چنانچہ کہنے لگے نہیں، میرے گھر والوں سے زیادہ اس سائل کو ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ جو 200 درہم آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھے تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو دے دیے۔ تو اس طرح کی زندگی گزارتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سخی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے جری اور بہادر بھی تھے۔ ابھی آپ کی بہادری کا تذکرہ انشاءاللہ میں آگے چل کے کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں رہے، حضرت عمر کے زمانے میں رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں رہے، ان تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں رہے، اور بڑی محبت کرتے تھے صحابہ اکرام بھی ان سے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اکابر ثلاثہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت علی سے کہا کہ یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن شکل و شباہت میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ اسی طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقہ فتح کیا حیرہ، تو وہاں سے مال غنیمت بھیجا۔ جب مال غنیمت بھیجا تو اس میں ایک بہت قیمتی چادر تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ عطا فرمائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی ہدیہ کی ہوئی چادر کو قبول فرمایا۔ کہاں کیسی کیسی باتیں لوگوں نے گڑھی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی ناراض ہو گئے تھے، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھیں، حضرت حسین ناراض ہو گئے تھے، کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں تھی، بڑے ہی محبت والا تعلق تھا۔ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے تھے، ہدیہ لیتے تھے اور وہ ہدیہ کو قبول کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام بنایا کہ لوگوں کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ تو سالانہ وظیفہ مقرر کرنے میں جس کا جتنا بڑا مقام تھا اتنا ہی زیادہ وظیفہ مقرر کیا۔ سب سے زیادہ عمومی صحابہ میں سب سے زیادہ بدری جو صحابہ تھے ان کا 5,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ اب ظاہر ہے آپ ایک اعتبار سے تو دیکھیے کہ بدر میں ابھی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت حسین کا وظیفہ مقرر کیا وہ 5,000 درہم، جو حضرت علی کا مقرر کیا وہی حضرت حسین کا مقرر کیا۔ یہ کیوں مقرر کیا جا رہا ہے وظیفہ؟ کس وجہ سے مقرر کیا جا رہا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے، اہل بیت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی محبت میں وہ ان کی محبت گویا کہ اپنے ایمان کی علامت سمجھتے تھے یہ حضرات۔ تو اسی محبت کی بنیاد پر، اسی تعلق کی بنیاد پر ان کا وظیفہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کہا بھتیجو کبھی آیا کرو، بیٹھا کرو ہمارے پاس، ملاقات کیا کرو، کچھ گپ شپ ہوا کرے۔ تو حضرات ایک مرتبہ گئے، دیکھا عبداللہ ابن عمر دروازے پہ بیٹھے ہیں اور ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔
تو یہ حضرات واپس آ گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آئے تھے واپس چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات سے کہا آپ کیوں چلے گئے؟ کہا عبداللہ ابن عمر کو جب اجازت نہیں ملی، آپ کسی خاص مشورے میں مصروف تھے، جب عبداللہ ابن عمر کو جو آپ کے بیٹے ہیں وہ دروازے پہ بیٹھے تھے، تو ہم نے سوچا ہمیں کیسے اجازت ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہاں تم اور کہاں ابن عمر، تمہاری اور ابن عمر کی کیا برابری، کیا شرح۔ یہ تعلق تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طریقے سے زمانہ آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اب جوان ہو چکے ہیں، اب وہ ایک نوجوان ہیں، اب وہ جہاد میں جانے کی عمر ان کی ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد شہادت تک کے اس بیعت پر جمے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جہاد کرتے ہیں، افریقہ کے جو جہاد ہوئے اس جہاد میں شرکت کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان حضرات کی نوجوانی کا زمانہ تھا، تو یہ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جہاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان حضرات کا بہت گہرا تعلق تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ عمرہ کیا جائے، چنانچہ عمرے کا احرام باندھ کر نکلے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر بیمار ہو گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کو ان کی تیمارداری کے لیے ٹھہرایا اور حضرت علی کو اطلاع کروائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے کر آ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم وغیرہ دلوا کر۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے سے فارغ آئے تو فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ ملنا، ان کی خیریت پوچھنا، یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں بڑا گہرا تعلق تھا ان حضرات کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان حضرات سے۔ چنانچہ جب مدینے میں باغی مصر سے آ جاتے ہیں اور بغاوت ہو جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا جاتا ہے، تو حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر اور اکابر صحابہ بھی یہ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کے خلاف جنگ کریں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو روک دیتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کہ پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آخری دم تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسی پہرے داری میں خود بھی زخم کھاتے ہیں۔ البتہ دھوکے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جب شہید کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات سے باز پرس کری کہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا خبر، وہ تو پیچھے سے آ گئے تھے، ہم تو آگے سے حفاظت کر رہے تھے۔ تو بہرحال مرتے دم تک، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، ان کی پہرے داری کرتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ سنت حسین یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی، ان کے تقدس کی، ان کے عظمت کی حفاظت کری جائے، ان کے اوپر اگر اعتراضات ہو رہے ہیں تو ان کے جواب دیے جائیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بیٹے ہیں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بالکل شانے سے شانہ ملا کر کھڑے رہتے ہیں۔ جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں وہاں پر یہ حضرات جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں پیش آتی ہیں، جو آپسی جنگیں ہوئی اس میں شرکت کرتے ہیں، جو خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظرات سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتے ہیں۔
جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرتے ہیں، یہ آپ کو تو لگ رہا ہے حضرت حسن کی صلح ہے، لیکن ہماری نظر سے دیکھیے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے دی ہوئی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ سے پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے صلح کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلح کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ دھوکہ دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں یہ صلح تھی، یہ کوئی بیعت نہیں تھی۔ ایسی صلح کس کام کی جس میں بیعت نہ ہو؟ صلح تو بیعت ہی کے ساتھ ہوئی تھی نا، یہ بیعت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دینا، ان کو حاکم، ان کو امیر المؤمنین، ان کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنا تھا۔ چنانچہ اس پر بہت سے حوالے موجود ہیں، ایک حوالہ میں دیتا ہوں، رجال کشی جو شیعوں کی معروف کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کری، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کری۔ رجال کشی صفحہ نمبر 82 پر یہ بات موجود ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک اس بیعت پر قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح ہو رہی ہے، جو بیعت ہو چکی ہے، اس پر مرتے دم تک کے قائم رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صلح ہوئی تھی شرائط کے ساتھ ہوئی تھی، انہوں نے شرائط توڑ دی تھی، شرائط کی پاسداری نہیں کری تھی۔ ہم ان سے کہتے ہیں شرائط کی پاسداری نہیں کری تھی، یہ بات تمہیں زیادہ معلوم ہے یا حضرت حسن کو معلوم ہے، حضرت حسین کو معلوم ہے؟ ان حضرات کو معلوم ہے یا تمہیں معلوم ہے؟ اگر انہوں نے شرائط کی پاسداری نہیں کری تھی تو پہلے تو وہ حضرات بیعت توڑتے نا، وہ حضرات مسلح ہوتے ان کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف۔ یہ حضرت حسن تو بیچ میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زندہ رہے، اور حضرت معاویہ کی مرتے دم تک کے بیعت پر جمے رہے، وفات تک کے بیعت پر جمے رہے، کوئی نقض عہد نہیں کیا، کوئی بیعت نہیں توڑی۔ یہ عمل بتا رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر مطمئن تھے، اور کیوں نہ مطمئن ہوتے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، ایک مدبر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب تھے۔ جیسے حضرت عمر اللہ کا انتخاب ہے، ایسے ہی حضرت معاویہ حضرت عمر کا انتخاب ہے کہ یہ شام کا علاقے کا گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا تھا، اور بے شمار فتوحات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کری تھی۔ وہ جو پہلی بحری جنگ ہے جس کے بارے میں بخاری میں ہے کہ جو لوگ وہ جنگ کریں گے انہوں نے جنت واجب کر لی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے کمانڈر تھے، اس جنگ کے گویا کہ سپہ سالار تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، امارت پر اطمینان ظاہر نہ کرتے، مرتے دم تک کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ لیے رہے۔ شیعوں کی کتاب ہے الاخبار الطوال، اس کے صفحہ نمبر 220 پر یہ بات موجود ہے کہ ایک صاحب نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت توڑ دیجئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انکار کر دیا۔ اب وہ جو اس زمانے کے شیعہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جوش زیادہ ہے، اور واقعی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جوش زیادہ تھا، جذبات زیادہ تھے۔ تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو بیعت کی ہے، بیعت توڑ دینا چاہیے، ان کے خلاف خروج کرنا چاہیے۔ تو شیعوں کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انا قد بایعنا وعاہدنا ولا سبیل الی نقض بیعتنا، کہ ہم نے حضرت معاویہ سے بیعت کر لی ہے، ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے، اور ہماری بیعت کے توڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی اگر صلح کی جو شرائط تھیں وہ شرائط پوری نہ ہو رہی ہوتی تو یہ کہہ دیتے کہ ہاں شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں، لہٰذا ہمیں راستہ مل گیا کہ ہم بیعت توڑیں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بیعت توڑنے کا کوئی راستہ نہیں، یعنی صلح کی جتنی شرائط ہیں وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں نا، تبھی تو بیعت توڑنے کا کوئی راستہ نہیں، ورنہ ان کو بہانہ مل جاتا بیعت توڑنے کا۔ پھر نہ کہ صرف یہ کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بلکہ ان کے زمانے خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے خلافت میں جو جہاد ہو رہا تھا، اس جہاد میں شرکت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو مشہور غزوہ ہے قسطنطنیہ کا، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جنگ ہوئی۔ اسی طریقے سے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اکرام فرماتے تھے، ان کو ہدایہ دیتے تھے۔ بعض روایات میں موجود ہے، شرح ناج البلاغہ میں موجود ہے کہ 10 لاکھ درہم ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو ہدیہ دیا۔ تو برابر مختلف روایات ہیں، کبھی 1 لاکھ درہم سالانہ دیتے تھے، اور ایسے بھی جب بھی ملاقات ہو گئی یا کوئی آنے جانے والا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کا اکرام فرماتے تھے اور برابر ان کے پاس ہدایہ اور تحائف بھیجا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، اگر نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کی نظر میں منافق ہوتے، جیسا کہ آج بعض جری اور بدبخت لوگ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافق تھے، تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی منافق کی بیعت کر لیتے ہیں؟ حضرت حسین کسی منافق کی بیعت کر لیتے؟ آپ بتائیے، منافق کے ہاتھ میں خلافت دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ منافق سمجھتے تو کیا ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، ان کو خلافت سپرد کرتے؟ اور اگر تھے اور ان کو پھر خلافت سپرد کی، پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کیا اعتراض نہیں ہوگا؟ تو حضرت معاویہ پر اعتراض یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر اعتراض ہے، اور حضرت معاویہ پر اعتماد یہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر اعتماد ہے، ان کی صلح پر اعتماد ہے، ان کی بیعت پر اعتماد ہے، ان کی جہاد پر اعتماد ہے، ان کے لین دین پر اعتماد ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے ہدایہ کو قبول کر رہے ہیں۔ ظاہر ایک مخلص صحابی رسول خلیفۃ المسلمین سمجھ کر ان کے ہدایہ کو قبول کر رہے ہیں، تو حضرت معاویہ پر اعتماد ان حضرات پر اعتماد ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد اعتمادی یہ دراصل حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بد اعتمادی کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دور آتا ہے یزید کا۔ یزید جب خلافت پر متمکن ہوتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ یزید کی خلافت کس طریقے سے منعقد ہوئی، کیا صورت پیش آئی تھی، اس پر انشاءاللہ میں کبھی اور گفتگو کروں گا۔ یہاں مجھے گفتگو کرنی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ جب یزید خلافت پر متمکن ہوتا ہے تو سب سے پہلے یزید یہ کام کرتا ہے کہ مدینہ میں اس وقت مدینہ کے جو گورنر تھے ولید بن عتبہ، ان کو خط لکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے اور حضرت حسین بن علی سے ان حضرات سے بیعت لو۔ چنانچہ ولید ابن عتبہ ان حضرات کو بلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تو پہلے ہی موقع پا کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ پہلے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر دیتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ پڑھتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بیعت لینا چاہتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر اب بیعت کریے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی قیمت پر یزید کی بیعت پر راضی نہیں تھے، اور ان کو شرع صدر نہیں تھا کہ یزید کے ہاتھ میں گویا کہ بیعت کری جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں مجھے کچھ مہلت دے دی جائے، مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، اور یوں کیوں بند کمرے میں بیعت ہو، اگر مجھے بیعت کرنا ہوگی تو میں مجمع عام میں بیعت کروں گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر نکل آئے۔ یزید کی اگر دیکھا جائے سب سے بڑی غلطی یہ تھی، وہ یہی تھی کہ اس نے یہ چاہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی طرح سے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ آپ دیکھیے، ولی عہد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بنا دیا تھا، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر، ان حضرات نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر ان سے تعرض نہیں فرمایا، نہ ان حضرات نے تعرض فرمایا، نہ انہوں نے چھیڑا نہ انہوں نے کچھ کیا۔ اب ادھر سے چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ جیسے ہی یہ چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی کہ حضرت حسین کو مجبور کیا جانے لگا کہ آپ بیعت کریے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب مکہ جب پہنچتے ہیں، بہرحال اس درمیان میں بہت سے واقعات پیش آئے، میں ان واقعات کو اسکپ کرتا ہوں، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو چیزیں متعلق ہیں ان کو بیان کرتا ہوں۔ جب مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور یہ خبر پھیلی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے، تو کوفہ میں جب یہ خبر گئی تو کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کیے اور یہ کہا کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں
یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیں گے، آپ کسی طرح سے کوفہ تشریف لے آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے مسلم بن عقیل ابن ابی طالب۔ مسلم بن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات جاننے کے لیے گویا کہ اپنے قاصد کے طور پر بھیجا۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوفہ والے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تقریباً 18,000 افراد نے کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کری۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ یہاں سب حالات سازگار ہیں، یہ سب آپ کے حامی ہیں، جوش میں ہیں، آپ یہاں پر تشریف لے آئیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط پہنچتا ہے تو اکابر صحابہ سے مشورہ ہوتا ہے۔ اکابر جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود تھے سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے ہیں کہ آپ کوفہ مت جائیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں، حضرت حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ یہ منع کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کسی بھی قیمت پر نہ جائیے، آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ کوفہ والے جو ہیں یہ اپنے عہد کو نبھاتے نہیں، اور انہوں نے کسی سے بھی عہد کو نہیں نبھایا، حضرت علی سے نہیں نبھایا، حضرت حسین سے نہیں نبھایا، پھر اس کے بعد حضرت حسین کے بعد جو لوگ آئے ان کے ساتھ بھی نہیں۔ مختار ثقفی جو گویا کہ کوفہ والوں کا ایک بڑا مسیحا بن گیا تھا، اس سے بھی دامن چھڑایا، مصعب ابن زبیر ان سے بھی دامن چھڑایا، تمام کے تمام لوگوں سے کوفہ والے جہاں دیکھتے تھے تھوڑی سختی ہوئی وہ فوراً ساتھ چھوڑ جاتے تھے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مخلص تھے، امت کی اصلاح چاہتے تھے، چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر جو ہے جب یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ معاملہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے نعمان ابن بشیر، ان کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد ان کے والد زیاد، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بڑے کام انجام دیے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد بھی ایک بڑا سخت گورنر تھا اور بڑا ظالم ٹائپ کا آدمی تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا اور یہ کہا کہ تم جاؤ اور وہاں پر سختی سے تھوڑا سا معاملہ کرو۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے اور آتے ہی گویا کہ کوفہ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ وہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو 18,000 لوگوں نے بیعت کری تھی وہ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہادت سے پہلے بہرحال حضرت مسلم بن عقیل ایک قاصد کو بھیج دیتے ہیں کہ جا کے حضرت حسین کو اطلاع دے دینا یہ صورتحال پیش آ گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملتی ہے تو لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو مسلم بن عقیل کے پسماندگان تھے انہوں نے یہ بات کہی ہمیں تو قصاص دیے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف الطبع شخصیت تھی، اب تو ظاہر ہے اب تو معاملہ ان کے جذبات کا بھی آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو یزید ابن زیاد کی طرف سے حر ابن یزید ایک کمانڈر 1,000 سپاہیوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کے مقابلے میں آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت شروع ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خط دکھاتے ہیں، بھائی تم لوگوں نے ہی تو دعوت دی ہے، تمہاری دعوت پہ آئے۔ تو حر ابن یزید کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم نے نہیں بلایا ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ لیکن حر ابن یزید نے کہا نہیں، مدینہ آپ واپس نہیں جائیں گے، آپ کو کوفہ چلنا ہوگا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تو میں نہیں جاؤں گا، میں ابن زیاد کے ہاتھ پر تو ہاتھ نہیں دوں گا، ابن زیاد کے بارے میں جانتے تھے، کہا میں ابن زیاد سے تو معاملہ نہیں کروں گا۔ تو حر ابن یزید نے یہ کیا، کہا آپ نہ کوفہ چلیے اور نہ مدینہ، ہم لوگ کسی اور طرف چلتے ہیں اور اس درمیان ہم ابن زیاد سے جو ہے وہ خط و کتابت جاری رکھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی وہاں سے معاملہ آ جائے جس سے نرمی کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہاں پر ایک جو ہمارے اس وقت کے جو ناصبی ہیں ان کا بھی ایک نظریہ سمجھ لینا چاہیے جو انتہائی ڈھکوسلا ہے۔ ایک نظریہ کیا ہے؟ ایک ڈھکوسلا ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے ایک ویڈیو دیکھی ہو کہ ایک صاحب ہیں وہ ایک چارٹ لیے، ایک نقشہ لیے کھڑے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے کوفہ کو یہ راستہ جا رہا ہے، شام کو یہ راستہ جا رہا ہے، یہ جو کربلا ہے یہ کوفہ کے راستے میں پڑتا ہی نہیں ہے، یہ تو شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ پھر اپنی طرف سے کچھ باتیں گڑھتے ہیں، بناتے ہیں،
وہ یہ کہ عمر ابن سعد مقام قادسیہ پہ حضرت حسین کو ملے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 شرطیں پیش کریں. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانا دیا جائے. تو عمر ابن سعد نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ یزید کے پاس جائیے. تو عمر ابن سعد نے جب یزید کے پاس جانے کی اجازت دے دی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزید کے پاس جا رہے تھے. عمر ابن سعد جس نے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہ بدبخت ناصبی کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ یزید کے پاس جائیے. پھر یہ یزید کے پاس جا رہے تھے اور جاتے ہوئے جب وہاں پر وہ 60 کوفی ان کے ساتھ ہو لیے، ان کوفیوں نے سوچا کہ اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا راز ظاہر ہو جائے گا، حضرت حسین خط دکھا دیں گے، ہمیں پکڑ لیا جائے گا. چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے خطوط کو جلایا، خیمے میں آگ لگائی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ پورے گویا کہ ایک کہانی گڑھ رہے ہیں آج کل کے ناصبی، ایک تاریخ کا انکار کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ عبید اللہ ابن زیاد قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک ہے، نہ عمر ابن سعد شریک ہے، نہ شمر ابن ذی الجوشن شریک ہے، کوئی نہیں شریک ہے. کوفیوں نے مار دیا اور خطوں کو آگ لگا دیا. ارے کباکلوں، کم سے کم تمہیں یہ بات تو سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ ثبوت مٹانے کے لیے اتنا بیتاب ہو رہے تھے تو کیا وہ حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین کو چھوڑتے؟ کیا وہ زینب کو چھوڑتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی، کیا وہ دیگر عورتوں کو چھوڑتے؟ ثبوت تو وہ سب بھی تھے، وہ بھی یزید کے دربار میں جا کے گواہی دے دیتے. یہ کون سی کہانی گڑھ رہے ہو؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو 14 یعنی پوری امت کا تواتر یہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا ہے وہ یزیدی فوج نے، ابن زیاد کی فوج نے، عمر ابن سعد کی فوج نے، شمر بن ذی الجوشن کی فوج نے. ہاں اس میں کوفی بھی شریک تھے اور کوفیوں کی بڑی غداری تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ہم کوفیوں کو بھی کلین چٹ نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ جو شیعت کی دشمنی کی بنیاد پر پوری یزیدی فوج کو کلین چٹ دی جا رہی ہے، یہ گویا کہ تاریخی حقائق کا انکار کرنا ہے. یہ بالکل ڈھکوسلا ہے کہ اور اس کے سامنے ایک چارٹ لے کے، ایک نقشہ لے کے کھڑا ہو جانا کہ یہ ایسا ایسا ہوا تھا اور ایسا ہو گیا. بھائی اس کی بھی وجوہات ہیں کیوں وہ کوفہ نہیں پہنچے. یہی حر ابن یزید جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو چل رہی تھی تو قادسیہ سے شمال کی جانب یہ لوگ مڑ گئے، کہا چلتے رہیے، ہم لوگ نہ کوفہ جائیں گے نہ مدینہ جائیں گے. اور اس درمیان خط و کتابت جاری تھی عبید اللہ ابن زیاد سے تاکہ کوئی حکم ہے. جب یہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا لشکر پہنچتا ہے تو وہاں پر عمر ابن سعد 4000 کی فوج لے کر آ جاتا ہے. جب عمر ابن سعد آ جاتا ہے پھر یہاں پر عمر ابن سعد کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن سعد کے سامنے 3 باتیں رکھتے ہیں. ایک بات یہ کہتے ہیں مجھے مدینہ واپس جانے دیا ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں اس سے اپنا معاملہ طے کروں گا. یہ ہے کہ میں اس سے اپنا معاملہ طے کروں گا. تیسرے یہ کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے اور میں وہاں جا کر جہاد میں مشغول ہو جاؤں. یہ 3 باتیں رکھتے ہیں. عمر ابن سعد کو لگتا ہے بات تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد کو وہ خط لکھ کر بھیجتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 شرطیں رکھی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو تسلیم کر لیا جائے معاملہ حل ہو جائے گا. ان باتوں سے عبید اللہ ابن زیاد بھی متاثر ہوا. عبید اللہ ابن زیاد نے بھی سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، معقول ہے، بات کچھ کرنا چاہیے. لیکن وہیں پر ایک بدبخت شمر ابن ذی الجوشن بیٹھا تھا. یہ کہتا ہے نہیں، فوراً یہ عبید اللہ ابن زیاد کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے عمر بن سعد جو ہیں وہ حضرت حسین سے مل گئے. اگر حضرت حسین کو تم نے آج چھوڑ دیا تو دوبارہ یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ کہتا ہے شمر. چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد فوراً شمر ہی کو روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ عمر ابن سعد سے کہو کہ حضرت حسین سے کہیں یا تو میرے ہاتھ پر یعنی ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں، یہاں کوفہ آئیں، ورنہ ان سے جنگ کی جائے. اور شمر سے کہتا ہے اگر عمر بن سعد کچھ آنا کانی کریں تو تم زمام حکومت، وہ لشکر کی فوج جو ہے، جو فوج ہے اس کی قیادت تم کرنا اور تم قائد بن جانا. چنانچہ شمر بن ذی الجوشن یہ پیغام لے کر جب عمر ابن سعد کے پاس آتا ہے تو ظاہر عمر ابن سعد کو بھی اپنی گویا کہ سپہ سالاری پیاری تھی، اپنی حکومت پیاری تھی. وہ بدبخت اس بات پر تیار ہو گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی جائے. اور اس وقت جنگ کے موقع پر جو حر ابن یزید جو شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو ندامت ہوتی ہے. یہ آئے تو تھے
ابن زیاد کی طرف سے، لیکن یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو جاتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے لڑتے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ واقعہ تھا کہ یہ عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف بنا رہے ہیں اور گویا کہ ایک لڑائی ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ خانوادہ رسول کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر پورے خاندان کی گویا کہ نسل کشی کی گئی اور بے دردی سے ساتھ ان حضرات کو شہید کیا گیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، ابن زیاد نے چھڑی ماری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک پہ۔ وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، اس نے کہا بدبخت، میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے 10 محرم الحرام کو۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ امت کے بدبخت لوگوں میں سے۔ پھر اتنی وضاحت کے بعد کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ 3 شرطیں پیش کری تھیں کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، یا مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے، اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہ گیا تھا، کسی درجے میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اختلاف کیا جاتا ان حضرات سے۔ لیکن اس کے باوجود ان بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے یہ عظیم نواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواز سے شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور آتی ہے، کیا یزید اس میں شامل تھا یا نہیں شامل تھا؟ یعنی یزید نے حکم دیا تھا کہ حضرت حسین کو مار دیا جائے، شہید کیا جائے، یا یہ حکم نہیں دیا تھا؟ تاریخی جو روایات ہیں ان میں تو اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے صراحت سے یہ حکم دیا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے، اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت حسین کے گھر والے یزید کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد پر لعنت کری اور یہ کہا کہ میں تو بغیر قتل کے بھی راضی ہو جاتا۔ یہ دونوں باتیں تاریخ میں موجود ہیں۔ تو اور ظاہر ہے یہ ایسی روایات نہیں ہیں جن کو اصل مدار بنایا جائے، انہی روایات کی بنیاد پر اصل فیصلہ کر دیا جائے، یہ روایات اس قابل نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جب روایات میں تعارض ہوں اور صحیح روایت موجود نہ ہو تو پھر قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، قرائن دیکھے جاتے ہیں۔ اس وقت کے قرائن کیا ہیں؟ تو قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم یزید کو یعنی صراحت کے ساتھ اگر ہم یزید کو قاتل نہیں کہیں گے، اور نہیں کہنا چاہیے اگر ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید بالکل بری ہے۔ اس کے ہمارے پاس قرائن موجود۔ پہلا قرینہ یہ ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، یہ ایک نرم دل انسان تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نرمی برتتے۔ یزید نے سب سے پہلے نعمان ابن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کا کوفہ کا گورنر مقرر کیا جانا یہ بتلا رہا ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نرمی نہیں چاہ رہا تھا بلکہ سختی ہی چاہ رہا تھا۔ تو یہ بتلا رہا ہے کہ وہ سختی چاہ رہا تھا۔ دوسرا قرینہ، کوئی بھی فوج جو ہے وہ بڑا کام اگر کرتی ہے تو حاکم وقت کی مرضی کے خلاف نہیں کرتی، حاکم وقت کی اجازت کے بغیر نہیں کرتی۔ دیکھیے یہ کام ایسا ہے نواز رسول کی شہادت، اس سے عام مسلمان کے تو جذبات مجروح ہوں گے۔ ظاہر ہے جو لوگ حضرت حسین کی شہادت میں ملوث ہیں ان سے مسلمان تو ناراض ہوں گے، اور مسلمان ناراض ہوئے، پھر ان سب کو بھی چن چن کے مارا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دم بھرنے والوں نے، چاہے وہ صحیح لوگ تھے یا غلط لوگ تھے، جیسے اس میں کچھ غلط لوگ بھی اپنے غلط منشا اور غلط ارادے کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جیسے مختار ثقفی وغیرہ، لیکن ان لوگوں چن چن کے مارا گیا۔ اور عوام کے جذبات تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور کے نواسے کے ساتھ تھے۔ تو ایسے وقت میں کوئی گورنر ایک طرف عوام کی بھی دشمنی مول لے اور دوسری طرف خلیفہ کی بھی دشمنی مول لے، ایسی امید نہیں کری جا سکتی کہ دونوں کی ایک وقت میں ایک گورنر دشمنی مول لے۔ یہاں عوام کی دشمنی مول لی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کو یہ گمان تھا کہ خلیفہ میرے اس کام سے خوش ہوں گے اور اس کے پاس ایسے قرائن موجود ہوں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ابن زیاد تو
اس پر انعامات کی توقع کر رہا تھا کہ مجھے یزید کے دربار سے انعام ملیں گے، لیکن یزید نے انعام دیا نہیں۔ جب انعام نہیں دیا تو ابن زیاد یزید سے بھی ناراض ہوا کہ مجھے تو انعام ملنا چاہیے، میں نے تو اچھا کام کیا ہے۔ لیکن پھر یزید نے جب واقعہ حرہ پیش آیا، اس کے لیے پہلے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ تم مدینہ پر چڑھائی کرو، تو عبید اللہ ابن زیاد نے بہانہ بنا لیا، اس نے یہ سوچا ایک قتل تو میں ابھی تک بھگت رہا ہوں، میں اب مدینہ یعنی مدینۃ الرسول کی بے حرمتی نہیں کروں گا۔ تو فوجی اقدام یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کچھ ایسے اشارے اور کچھ ایسی باتیں موجود ہوں جس سے وہ ان کو یہ لگ رہا ہو کہ گویا کہ یزید اس قتل پر راضی رہے گا۔ اس وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد وغیرہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کارروائی کی۔ تیسرا قرینہ دیکھیے، یزید اس سے خوش نہیں تھا، ظاہر ہے اگر خوش نہیں تھا تو یزید کوئی مجبور اور لاچار انسان تو نہیں تھا، وہ حاکم وقت تھا، وہ خلیفہ وقت تھا، اور ایسا خلیفہ تھا کہ اب کوئی اس کے ٹکر پہ ہے نہیں کہیں۔ ایک شخصیت حضرت حسین کی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ ابن زبیر میں وہ تنہا مکہ میں، باقی تمام جگہوں پر یزید کی حکومت قائم ہے، یزید کے گورنر موجود ہیں۔ کیا وجوہات تھیں کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سزا نہیں دی؟ یہاں پر جو ناصبی طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے بھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہیں دی۔ بھائی حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو اگر سزا نہیں دی تو کیا انہوں نے سزا دینے سے انکار کیا؟ پہلی بات، حضرت عثمان کی شہادت حضرت علی کے دور خلافت میں نہیں ہوئی۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل اس بات کا انکار نہیں کیا کہ میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے پہلے بیعت ہونی چاہیے، بیعت کے بعد باقی انتظامات کیے جائیں گے۔ وہ پہلے بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے، اور یہاں پر یہ تمام معاملات نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی صحابی ہیں، اور مسئلہ جب صحابی کا ہوگا تو صحابی کی اگر ہمیں غلطی نظر آ بھی رہی ہے، نظر غلطی ہے نہیں، اگر نظر بھی آ رہی ہے تب بھی ہم تو ان کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے، کیونکہ صحابہ کو ہم جانچ ہی نہیں سکتے، ان کے بارے میں ہم فیصلہ لے ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کے علاوہ ہر شخصیت کو اصول جرح و تعدیل پر پیش کیا جائے گا، ہر شخصیت کو جانچا جائے گا، اس میں یزید بھی ہے۔ یزید کے لیے یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ حضرت علی نے اگر نہیں قصاص لیا تھا حضرت عثمان کا تو اس کو بھی اجازت مل گئی۔ یہاں پوری طرح سے حکومت نافذ تھی، مضبوط تھی یزید کی، اور پوری طرح سے وہ مختار تھا، مالک مختار جسے کہا جا سکتا ہے وہ تھا یزید۔ اس کے باوجود اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ مرتے دم تک عبید اللہ ابن زیاد وغیرہ کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا۔ یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ اگر قاتل نہیں صحیح لیکن ہم قتل سے بری بھی نہیں کر سکتے کہ بالکل قتل سے بری کر دیا جائے کہ کوئی جرم نہیں کیا، یزید کا کوئی جرم نہیں تھا، یزید فاسق نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے چوتھی بات سمجھیے، اس کے بعد واقعہ حرہ ہوتا ہے۔ واقعہ حرہ نفس واقعے پر تو تمام کے تمام لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ واقعہ ہوا، مدینۃ الرسول کی حرمت پامال کی گئی، مدینے میں قتل و غارت گری ہوئی، تو جو شخص مدینے میں قتال کروا سکتا ہے اس کے لیے اس طرح کی کارروائی کرنا کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم قتل کو براہ راست یزید کی طرف منسوب کریں۔ ہاں البتہ ہمارے پاس ایسے بھی ثبوت نہیں ہیں کہ ہم یزید کو قتل سے بری قرار دے دیں، بالکل یا برگری قرار دے دیں، ہمارے پاس ایسے بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو یزید شامل ہوگا اس قتل کے جرم میں۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی تقی صاحب کی جو بات ہے وہ میں نقل کر دے رہا ہوں۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے کتاب لکھی ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، اس کے صفحہ نمبر 128 پر جو حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قول فیصل کا درجہ رکھتی ہے، اسی کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں جہاں تک یزید کا تعلق ہے یہ بالکل درست ہے کہ کسی بھی معتبر روایات سے یہ ثابت نہیں کہ اس نے خود حضرت حسین کو شہید کیا یا انہیں شہید کرنے کا حکم دیا۔ معتبر روایات سے، میں نے بتایا دونوں طرف روایتیں موجود ہیں، بلکہ اب وہ دوسری طرف کی روایت کا کہنا ہے، بلکہ بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ اس نے آپ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو اپنی مجلس میں برا بھلا کہا۔ تو روایت میں دونوں طرح کی بات موجود ہے۔ پھر حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں لیکن اس کی یہ غلطی ناقابل انکار ہے کہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو اس سنگین جرم پر کوئی سزا نہیں دی۔ اب مفتی تقی صاحب
مولانا مودودی کی عبارت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں لہٰذا مولانا مودودی صاحب نے یہ بات بالکل صحیح لکھی ہے کہ ہم یہی روایات صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی طاعت سے راضی تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا، اور یہ کہ خدا کی قسم اے حسین میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر بھی یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سرپھرے گورنر کو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزا دی، نہ اسے معزول کیا، نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔ یہ بات حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھی ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ کتاب جو خلافت و ملوکیت کے جواب میں لکھی گئی ہے، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، اس کے صفحہ نمبر 128 پر یہ بات موجود ہے۔ اس لیے ہم ان بنیادوں پر کہتے ہیں کہ ہم یزید کو نہ کافر کہتے ہیں نہ لعنتی کہتے ہیں، البتہ فسق سے اور قتل کے ذمے سے بالکل بری کر دیں ایسا بھی ہم نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔